محترم ناظرین، بخار اور سر درد کی وجہ سے آج پورا ہندوستان پریشان ہے۔ آپ چاہے جس اسٹیٹ میں چلے جائیں، آپ کو اس اسٹیٹ میں کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہوا نظر آئے یا نہ آئے، مگر بخار اور سر درد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ آپ چاہے جس شہر میں چلے جائیں، اس شہر میں آپ کو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ملے یا نہ ملے، مگر بخار اور سر درد کی بیماری میں مبتلا ضرور ملے گا۔ آپ چاہے جس گاؤں، جس محلے، جس گلی، جس گھر میں چلے جائیں، آپ کو کوئی کسی بیماری میں پریشان ہوتا ہوا ملے یا نہ ملے، مگر بخار اور سر درد کی بیماری میں پریشان ہوتا ہوا ضرور ملے گا۔ ایسے لوگ آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ حال یہ ہے کہ لوگ کافی دوا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں آرام و راحت، چین و سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ وہ کافی پریشان ہے کہ اس سے پہلے تو حال یہ تھا کہ اگر بخار اور سر درد ہو جاتا، ہم دوا لیتے تو 1-2 دن میں آرام و راحت مل جاتا، چین و سکون مل جاتا، مگر یہ نہ جانے کون سا بخار ہے، یہ نہ جانے کون سی بیماری ہے، اس کو ہم کہ اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے دوا پہ دوا کھا رہے ہیں، مگر کوئی راحت نہیں مل پا رہی ہے، کوئی چین و سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری تو کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ کسی گھر کو دیکھیں گے تو کوئی ایسا بھی گھر ہے کہ جس گھر میں پوری فیملی والے اس بیماری میں پریشان ہیں۔ بہت سے ایسے گھر ہیں کہ جس گھر میں پورے پریوار والے اس بیماری کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، دوا پہ دوا کر رہے ہیں، مگر کوئی چین و سکون، آرام و راحت نہیں مل پا رہا ہے۔ وہ کافی حیران ہے، کافی پریشان ہے۔ اگر کسی کو چین و سکون مل رہا ہے تو پھر 1-2 دن کے بعد پھر وہی کنڈیشن ہو جا رہی ہے، یعنی 1-2 دن کافی دوا کرنے کے بعد آرام و راحت مل رہا ہے، مگر 1-2 دن کے بعد پھر وہی کنڈیشن ہو جا رہی ہے۔ بہت سے گھروں کے ایسے حالات ہیں، بہت سے لوگوں کے ایسے حالات ہیں، لوگ کافی پریشان ہیں۔ تو دیکھیے، اس سے بچنے کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ طریقہ بتاتا ہوں، کچھ روحانی علاج بتاتا ہوں۔ اگر آپ میری بات مانیں گے، میری باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد آرام ملے گا، آپ کو بہت جلد راحت ملے گی، آپ کو بہت جلد چین و سکون ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ بخار اور سر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے ویسے ڈاکٹر سے نہ ملے، بلکہ اچھے ڈاکٹر سے ملے، بہترین ڈاکٹر سے ملے جسے اچھی معلومات ہو، اس سے دوا لے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے پاس بھی چلے جائیں دوا لینے کے لیے، آپ اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس سے دوا لیں۔ دوا لینے کے بعد آپ دوا کھائیں۔ آپ کو اگر آرام و راحت نہیں مل پا رہی ہے تو آپ جو طریقہ اپنا رہے ہیں دوا کھانے کا، اس سے تھوڑا ہٹ کے طریقہ اپنائیے، یعنی میں جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ طریقہ اپنائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد آرام ملے گا۔ دیکھیے، آپ جو دوا کھا رہے ہیں تو دوا ایسے ہی نہ کھائے، بلکہ دوا کھانے سے پہلے ڈاکٹر نے جو دوا کھانے کا ٹائم ٹیبل بتایا اسی ٹائم ٹیبل پر کھائے، اسی طریقے سے بتائے، مگر اس میں کچھ چیزیں مینیج کر لے۔ یعنی دوا کھانے سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی، یعنی اس طرح کہ آپ کو کہنا ہے، کہنے کے بعد کہ پھر اس کے بعد دوا کھانی ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر کے دوا کھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلد آرام و راحت مل جائے گا۔ یہ ہوا ایک روحانی علاج۔ اور میں کہ طریقہ آپ کو بتاؤں، دیکھیے، دوا آپ کو نہیں چھوڑنی ہے، دوا تو آپ کو کھانی ہی کھانی ہے، مگر دوا کھانے سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے یا شافی انت شافی تو یقیناً بہت جلد آپ کو آرام و راحت ملے گا۔ میرا خود کا تجربہ کیا ہوا ہے، میں بھی کہ بخار اور سر درد میں مبتلا تھا، مگر الحمدللہ جب میں یہ طریقہ اپنایا تو بہت جلد مجھے آرام ملا، بہت جلد مجھے راحت ملی، بہت جلد مجھے سکون اور چین ملا۔ اور ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ بڑے آسانی سے بخار اور سر درد کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، بخار اور سر درد کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دیکھیے، آپ کہ پاک و صاف ہو کر کے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کیجیے جماعت کے ساتھ۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ 1 گلاس پانی لینی ہے۔ 1 گلاس پانی لینے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اب آپ کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھنی ہے۔ الحمد شریف کی 11 مرتبہ سورہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد اب اس پانی پر آپ کو دم کرنا ہے۔
दम करने के बाद वो पानी आपको पी लेनी है। जब आप ये तरीका अपनाएंगे तो यकीनन बहुत जल्द आपको आराम और राहत मिलेगी। मैं जो बातें आपको बताया आप इस पर गौर करें और अमल करने की कोशिश करें, फिर देखें 1-2 दिन में आपको जो सुकून मिलेगा तो फिर उसके बाद आपको बुखार और सर दर्द नहीं होगा, बल्कि अच्छे तरीके से आप इससे निजात हासिल कर लेंगे। आप चैन व सुकून वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने आसपास सफाई का भी एहतमाम करें, अपने आसपास सफाई रखें। जब आप अपने आसपास सफाई रखेंगे और फिर जो मैं तरीका आपको बताया उस तरीके पर अमल करेंगे तो यकीनन आपको बहुत जल्द सुकून मिलेगा। तरीका क्या है? तरीका यह है कि डॉक्टर ने जो दवा खाने का टाइम टेबल बताया है हमें उसी टाइम टेबल पर दवा खानी है, मगर हाँ दवा खाने से पहले हमें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और उसके बाद जो है कि या शाफ़ी अंतस शाफ़ी, या शाफ़ी अंतस शाफ़ी, या शाफ़ी अंतस शाफ़ी इतना कहना है। ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ पढ़ने के बाद दवा खानी है, यानी जब जब दवा खाएं तब तब ये दुआ पढ़ें। और फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की सूरह पढ़नी है। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। फिर 1 गिलास पानी पर दम करके उसे पी जाना है। आप ऐसा आजमा कर देख लीजिए, इस तरीके पर अमल करके देख लीजिए। आप खुद आकर हमारे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपने जो हमें तरीका बताया था हम उस तरीके पर अमल किए, तो यकीनन हमें 1-2 दिन में आराम और राहत और चैन और सुकून मिल गया। अब हम बुखार और सर दर्द की बीमारी से जो है शिफायाब हो चुके हैं, हमें निजात मिल चुकी है और हम अब खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरे पाक परवरदिगार आलम, ऐ सारी कायनात के पालनहार, तू सत्तार है, तू गफ़ार है, तू रहमान है, तू रहीम है। जितने लोग भी बुखार और सर दर्द की बीमारी में मुब्तला हैं तो उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। और इसके अलावा भी अगर कोई किसी बीमारी में मुब्तला है तो मौला तो उन्हें भी उस बीमारी से निजात अता फरमा। अपने हबीब का सदका अता फरमा। तुझे तेरे शान रहीमी शान करीमी का वास्ता, अपने शान रहीमी शान करीमी के सदके तू फैल मौला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।